اجازت ہے ذکر شروع کیا جا سکے؟ ربیع الاول کا مہینہ منسوب ہے اس نبی کے ساتھ جس کے بارے میں پہلی سطر تو میں یہی کہہ سکوں گا کہ لاکھ شکر اس اللہ کا جس نے ہمیں وہ نبی عطا فرمایا جو بنایا اپنے لیے تھا، بھیج ہمارے درمیان تھی۔ اس اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے، جسے اس نے اپنی کبریائی کی تنہائی کو دور کرنے کے لیے بنایا تھا، وہ نبی ہمارے درمیان بھیج دیا۔ عزت اسلام کے لیے ضروری ہے کہ عزت رسول کی جائے۔ مسلمانوں کا ہر فرقہ نبی تک ایک ہے، جھگڑے ہمارے شروع ہوتے ہیں نبی کے جانے کے بعد۔ کوئی صحابہ کو مانتا ہے، کوئی اہل بیت کو مانتا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے جو نبی سے پیار کرتے ہیں انہیں صحابی کہتے ہیں، جن سے نبی پیار کرتا ہے انہیں اہل بیت کہتے ہیں۔ جو بول سکے وہ زحمت فرما سکے۔ جو رسول کو اٹھاتے رہے انہیں صحابی کہتے ہیں، اور جنہیں خود پیغمبر اٹھاتے رہے انہیں اہل بیت کہتے ہیں۔ جھگڑے ہیں نبی کے بعد، نبی تک ہم سارے ایک ہیں، اور مذہب اسلام کی عزت پوشیدہ ہے رسول کی عزت میں۔ جس بڑے کو گھر کی چار دیواری میں عزت نہ دی جائے اس کی بازار میں عزت کوئی نہیں کرتا۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ پہلے نبی کی عزت اپنے گھر میں اتنی بڑھائیں کہ غیر مسلم بھی نبی کی عزت کو سمجھیں۔ آج ناموس رسالت کا بل پاس ہو، سب سے پہلے ہم شیعہ اس کی تائید کریں گے۔ عزت رسول پہ کوئی شیعہ سمجھوتا نہیں کر سکتا، ناموس رسالت پہ ہماری جان بھی قربان، لیکن ہمیں پہلے یہ طے کرنا پڑے گا کہ گستاخ رسول ہے کون کون۔ آپ کے پاس گستاخ رسول کا معیار کیا ہے؟ شیعہ مذہب سے پوچھو تو میں منبر سے پڑھتا ہوں، جو نبی کو 40 سال کے بعد نبی سمجھے وہ بھی نبی کی توہین کرتا ہے۔ جو رسول کو دائی کا دودھ پلائے وہ بھی رسول کی توہین کرتا ہے۔ جو نبی کو جبریل کا شاگرد سمجھے وہ بھی نبی کی توہین کرتا ہے۔ ہر گستاخ رسول کو سزا ہونی چاہیے، چاہے وہ گھر کا ہو چاہے وہ باہر کا ہو۔ عزت رسالت پہ کوئی سمجھوتا نہیں۔ ہمارے عقیدے کے مطابق نبی پہلے دن سے نبی تھے، 40 سال تک چپ رہے۔ اگر کہتے میں نبی ہوں تو نبوت کا گواہ لاتے کہاں سے؟ جو قریب بیٹھو یہ زحمت فرما۔ اگر کہتے میں رسول ہوں تو رسالت کا گواہ کہاں سے لاتے؟ کیونکہ رسول نے آ کے یہ نہیں کہا کہ میں مکے میں آ کے نبی بنا ہوں۔ رسول کا اعلان ہے کنت نبیا آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھا۔ گواہ وہ چاہیے تو جو سامنے کھڑا ہو کے کہے کنت ولیا آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی ولی تھا جب تو نبی تھا۔ 40 سال تک چپ رہے صرف گواہی کی وجہ سے کہ علی آئے اور میری رسالت کی گواہی دے۔ جس کی گواہی دینے سے رسالت مکمل ہوتی ہے اس کی گواہی چھوڑنے سے تیری نماز کیسے مکمل ہو سکتی؟ رسول نے کہا کہ علی آئے اور میری گواہی دے۔ 40 سال اپنے کردار سے منوایا کہ اسلام کیا ہے۔ چلے جو اس موسم میں زبان ہلائے وہ مجھ پہ احسان کرے گا، میں جملہ بدلتا ہوں۔ 40 سال قرآن بن کے دکھایا، پھر قرآن پڑھ کے سنایا۔ 40 سال تک اپنے کردار سے اسلام کو منوایا کہ عرب کے وہ جاہل جو باپ کو باپ نہیں کہتے تھے، ہمارے نبی کو صادق بھی کہتے تھے، امین بھی کہتے تھے۔ رسول نے کہا اے قریش والو اگر میں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے لشکر ہے تو مانو گے؟ انہوں نے کہا کیسے نہ مانے، کہہ جو تو رہا ہے۔ رسول نے کہا اگر جاؤ تو لشکر نہ ملے پھر تمہارا عقیدہ میرے بارے میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا عبداللہ کا بیٹا ہم تیرا کلمہ نہیں پڑھتے، لیکن اگر پہاڑ کے پیچھے لشکر نہ ہوا تو ہمارا عقیدہ یہ ہوگا ہماری آنکھیں اندھی ہو گئی تو سچا ہے۔ شیعہ مذہب میں اگر عقیدہ رسالت سننا ہو تو ہم نبی کو 40 سال کے بعد نبی نہیں سمجھتے، ہم نبی کو پہلے دن سے نبی سمجھتے۔ یہ کوئی احترام رسالت نہیں ہے۔ نبی 40 سال کے بعد نبی بنے، بکریاں چرایا کرتے تھے، دائی دودھ پلا کے چلی گئی تھی۔ دائی نے دودھ کیوں پلایا؟ وہ کہتے اس لیے کہ امیروں کے بچے امیروں کی دائیاں لے گئی تھی۔ درود سارے حضرات مل کے بلند آواز سے پڑھیے گا۔
بسم اللہ السلام۔ امیروں کے بچے امیروں کی دائیاں لے گئے، غریبوں کے بچے غریبوں کے دائیاں لے گئے۔ اس لیے ہمارے رسول کو دائی کوئی نہ ملے، بکریاں چرایا کرتے تھے، چچا نے تربیت کی تھی۔ آج کے دور میں رشتہ ڈھونڈنے سے پہلے والدین پوچھتے ہیں بچہ کرتا کیا ہے۔ ہر شریف خاندان کا سوال ہے، اور جواب دینے والا کہے یہ کچھ بھی نہیں کرتا، گھر بھی اپنا کوئی نہیں، ڈیرا بھی کوئی نہیں، ایک چاچا ہے اس کے گھر میں رہتا ہے، تو کیا شریف خاندان اس بچے کو رشتہ دے دے گا؟ اب مجھے نہیں پتا کہاں کہاں سے مجمع آیا ہے، میں سطر کہہ کے چہروں سے اندازہ کروں گا کہ کہاں کہاں بات سمجھ گئی اور کہاں کہاں ابھی تک سوچ میں گم ہے کہ یہ کیا کہا گیا ہے۔ مجھے ممبر حسین کی عزت کی قسم ہے، اگر تم نے تاریخ میں یہی لکھ دیا تھا کہ نبی بکریاں چرایا کرتے تھے اور نبی کو دائی لے کے چلی گئی تھی اور نبی غریب تھے، نبی کے گھر نہ سونا اور چاندی تھی، نبی کو چچا نے پالا تھا، اگر تیرے نبی کی یہی حالت تم نے کتابوں میں لکھی ہے تو مجھے بتائی عرب کے بڑے بڑے سردار گھر آ کے بیٹیوں کے رشتے کیوں دیتے رہے؟ وہ سیدوں کی ماں، وہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ، وہ ملیکۃ العرب شہزادی، وہ عرب کی عرب پتی بی بی، جب نبی کے گھر آئی ہے خالی ہاتھ نہیں آئی، دولت کے ڈھیر لے کے آئی، سونے کے انبار لے کے آئی، اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے یہ عرب کے گستاخ ننگی تلواریں لے کے نبی کے دروازے پہ آ کے کہہ رہے تھے یتیم عبداللہ ہم تجھے قتل کرنے کے لیے آئے ہیں، تو ہمارے خداؤں کو برا کہتا ہے۔ پردے کے اندر بیٹھی سیدوں کی ماں نے کہا تھا مولا تو پریشان نہ ہونا، تیری جوتیوں کی قسم یہ جتنے تیرے دروازے پہ بھونکنے آئے ہیں یہ سارے ہی میرے قرض دار ہیں، یہ سارے ہی میرے نمک خوار ہیں۔ بیوی نے پردے کے پیچھے کھڑی ہو کے آوازیں پہچان پہچان کے کہا تھا اور فلاں ابن فلاں بتا کیا تیرے باپ نے میرا اتنا قرضہ نہیں دینا، اور فلاں کا بیٹا بتا کیا تو میرے مزدور کا بیٹا نہیں ہے۔ سب نے ہاتھ باندھ کے کہا بی بی غلطی ہو گئی، معافی کیسے ملے گی؟ فرمایا ایک ہی شرط پہ میرے محمد کے کلمے پڑھتے جاؤ، قرضے معاف کرواتے۔ پھر خدا نے حکم دیا میرا حبیب ان کو دعوت ایمان دو۔ اب مولوی سر پہ قرآن رکھ کے بتائے اسلام کی پہلی دعوت کس کے گھر ہوئی؟ آج تک کبھی مجلس مندر میں ہوتے ہوئے دیکھی؟ کبھی کسی مولوی نے جمعہ چرچ میں پڑھایا ہو؟ بادشاہ حسین عزت عطا فرمائے، اسلام کی پہلی دعوت کس کے گھر ہوئی؟ ابو طالب کے گھر۔ لنگر پکانے والا کون تھا؟ علی کا باپ۔ 3 دن مسلسل دسترخوان بچھانے والا کون تھا؟ عرب کے بڑے بڑے سردار کس کے گھر سے آ کے کھاتے رہے؟ اسلام کی پہلی دعوت ابو طالب۔ لنگر پکانے والا بابا جی علی کا باپ، انتظام کرنے والا، چھوٹا موٹا دسترخوان بچھایا تھا۔ جہاں مکے کے سردار آنے ہوں اونٹ ذبح کیے گئے، سارے بات سننے کے لالچ میں نہیں آئے تھے، کسی کی لنگر بھی مجبوری تھا۔ عرب میں اتنا اچھا کھانا انہی کے دسترخوان سے ملتا، لوگوں کا رش دسترخوان بچھا ہے۔ پہلے دن مجلس نہیں ہوئی، صرف لنگر۔ لوگوں نے کھانا کھایا، ہاں عمران کیوں بلایا تھا؟ فرمایا کل پھر آ کے کھا لینا۔ اگلے دن گئے پھر ویسا ہی دسترخوان۔ کیا کروانا چاہتا ہے؟ ابو طالب چاہتے تھے کہ نمک رگوں میں بس جائے، نمک حرامی کرتے ہوئے تھوڑا سوچے تو صحیح۔ 2 دن صرف لنگر، مجلس کوئی نہیں۔ دوسرے دن بھی اچھا خاصا کھا کے چلے گئے۔ عرب کے لوگ چکھتے نہیں تھے، اڑاتے تھے۔ ان کی خوراک پڑھی جائے تو عقلیں حیران ہو جائیں۔ ایک ایک اونٹ ایک ایک بندے کی خوراک تھی، اور جی بھر کے کھا رہے تھے۔ تیسرے دن رسالت مآب نے حضرت ابو طالب کے پاس آ کے کہا چچا اتنی محنت کا فائدہ؟ بات تو سن کوئی نہیں رہا۔ فرمایا آپ بتائیں تقریر کرنا کب چاہتے ہیں؟ رسالت مآب نے تیسرے دن کہا میں چاہتا ہوں کہ آج تقریر ہو۔ اسے کہتے ہیں ابو طالب۔ مسکرا کے علی کے باپ نے کہا پھر آج کوئی نہیں جائے گا، پھر آج ان میں سے کوئی نہیں اٹھے۔
दस्तरखान का एहतमाम हो। 30 दिन फिर अरब के कुफार सरदार आए, खाना खाया, रसूल कोने से तकरीर के लिए उठने लगे। 2 सरदारों ने उठता हुआ रसूल देख लिया, इन्होंने एक दूसरे को आंख का इशारा किया कि वो उठने लगा है। इससे पहले कि वो तकरीर करे हमें उठ के जाना चाहिए। सरदार उठे, अपनी अपनी अबाएं सीधी की, घर के बैरूनी दरवाजे की तरफ देखा, अली के बाप ने तलवार निकाल के दरवाजे पर, मैं मक्का का माहौल पढ़ रहा हूं, तलवार निकाली, तलवार की नोक अपने घर के बैरूनी दरवाजे पर रखी। कुफार ने देखा, अबू तालिब ये क्या? फरमाया खामोश, बैठ जाओ। एक हाथ एक सरदार के अंदर, दूसरा हाथ दूसरे, उसको चुप। पूरी महफिल में सन्नाटा तारी हो गया, दिलों की धड़कनें ने कानों में सुनाई देनी शुरू हो गई। मक्के के सरदार चुप हो गए। अली का बाप जलाल में था, रसूल की तरफ निगाह गई, फिर चेहरे पे कोई गुस्सा नहीं, मुस्कुरा के कम या सैयदी व या मौलाया, और सैयदी मुर्शदी कहने वालों, आओ तुम्हें बताऊं सबसे पहले सैयदी का लफ्ज किसने कहा था? फरमाया कुम या सैयदी व या मौला, उठ मेरा सैयद, उठ मेरा मौला, फतकल्लम मिम्मा तुहिब्बून, और कह दे वो जो तू चाहता है, वबल्लिग रिसालत हमें रब्बिक, और पहुंचा वो रिसालत जो तेरे रब ने तुझ पे नाज़िल किया है। अबू तालिब का जुमला कहने था, खुदाई झूम गई। खुदा ने कहा अबू तालिब तूने तो पहले भी बड़े एहसान किए थे, एक एहसान तूने और कर दिया है, तूने 40 काफिरों में मेरे मोहम्मद को मौला कहा है, मैं 1.25 लाख हाजियों में तेरे अली को मौला कह। तूने आज बल्लग, हजरत अबू तालिब ने लफ्ज इस्तेमाल किया बल्लिग। खुदा ने कहा यही लफ्ज मैं वापस दोहराऊंगा। तूने आज कहा बल्लग रिसालतुम, पहुंचा वो रिसालत, यही लफ्ज मैं मोहम्मद को वापस दूंगा। या अय्युहा रसूल बल्लिग मा उनज़िला अलैक, ये लफ्ज बल्लिग पहली बार अबू तालिब की जुबान से निकला। 40 काफिर खामोश होकर बैठ गए। अब रसूल तकरीर के लिए उठे। अभी कोई मुसलमान नहीं है, ये जो मैं वक्त पढ़ रहा हूं ये सोच के सुनिएगा, अभी किसी का बाप भी मुसलमान नहीं, अभी सारे काफर, इस्लाम की पहली तकरीर, अभी सारे काफर बैठे, तकरीर होगी, फिर ये नबी से मुतासर होंगे, फिर ये नबी के करीब आएंगे, फिर ये नबी की बात को तस्लीम करेंगे, फिर ये मुसलमान बनेंगे, फिर ये नबी की सोहबत में बैठेंगे, फिर ये सहाबी बनेंगे, फिर ये रजी अल्लाह होंगे। इतना टाइम था अभी काफर को रजी अल्लाह होने में, सारे का सारा कुफार का माहौल। रसूल तकरीर कर, अय्युहन्नास कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह, ओ इंसानों कहो अल्लाह एक है। ये कह के रसूल चुप हुए। सरदारों की चारों तरफ देखा, निगाहों में निगाहें डाली, सबकी झुकी नजरें उठ गई। क्या कहा तूने? फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह सिर्फ एक है। सरदारों ने एक दूसरे का चेहरा देखा, हर एक के चेहरे पे तंजिया मुस्कुराहट आई, कह के आहिस्ता आहिस्ता ऊंचा होने शुरू हुए। वाह, ये कह रहा है अल्लाह एक है। एक सरदार ने उठ के अपनी दस्तार को सीधा करके कहा, ये कौन कहता है कि अल्लाह एक है? फरमाया अना मुहम्मद अब्दुहु व रसूल, इसलिए कि मैं मोहम्मद उसका अब्द और उसका रसूल हूं। इतना कहना था, कफार कहने लगे अच्छा तो अब्दुल्ला का बेटा नबी बन गया, तू नबी है? ये कौन बताएगा कि तू नबी है? या पीछे से 13 साल का अली पंचों में खड़ा हुआ, आवाज आई अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूं वो एक है, फिर ये भी गवाही मैं देता हूं ये उसका रसूल है। कुफार ने पीछे मुड़ के देखा तो पीछे अली खड़े थे, आगे देखे तो आगे मुस्तफा खड़े थे। अगली सतर भी खूबसूरत है, अगर ये पंजाब का मजमा समझ ले। अबू तालिब के दोनों बेटों ने पूरे कुफर को घेरे में ले लिया। आगे देखे तो मोहम्मद रसूलुल्लाह, पीछे देखे तो अली वलीउल्लाह, दरवाजे पे देखे तो इमरान तलवार लेके खड़े।
رسول نے کہا میں کہتا ہوں جو آج میری بات کو تسلیم کرے گا، میری کے ساتھ میری گواہی دے گا، میری مدد کا وعدہ کرے گا، وہ میرا جانشین بھی ہوگا، وَوَصِي وَخَلِيفَاتِ مِن بَعْدِي، میرا وصی بھی ہوگا، میرا خلیفہ بھی ہوگا۔ سب چپ، 3 دفعہ علی اٹھے، میں گواہی دیتا ہوں اللہ ایک ہے، میں گواہی دیتا ہوں تو اس کا رسول ہے۔ 3 بار جب علی اٹھے، رسول نے کہا اگر تو نے 3 بار میری گواہی دی پھر میں بھی گواہی دیتا ہوں تو اس کا ولی ہے، میرا وصی ہے، میرے بعد میرا جانشین ہے، میرے بعد میرا خلیفہ ہے۔ 90 کروڑ مسلمان پوری دنیا میں کلمہ پڑھتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ پڑھنا علی کی سنت ہے، اور علی ولی اللہ پڑھنا نبی کی سنت۔ ایک موڑ یہ پہلا اسلام کا جس میں سب سے پہلے ابو طالب کے بیٹے نے اٹھ کے کھڑے ہو کے گواہی دی، یہ پہلی گواہی تھی جو اسلام میں دی گئی۔ اسی گواہی کی لاج رکھتے رکھتے بیٹے کربلا میں آ گئے اور بیٹیاں شام کے بازار میں آ گئے۔ یقیناً طویل پڑتا اگر 2 قابل احترام شخصیات میرے پیچھے نہ ہوتے۔ یہیں پہ گفتگو ختم کرتا ہوں۔ بیٹوں کی گواہی آسان تھی، بیٹیوں کی گواہی مشکل ہو گئی۔ علماء مقاتل اس بات میں متفق ہے، کربلا میں سب سے زیادہ عباس کو مارا گیا، شام میں سب سے زیادہ علی کی بیٹی کو مارا گیا۔ رات کے اس پہر میں تمہارا بیٹھ جانا عبادت ہے، پھر ہائے کہو گے تو اجر میں اضافہ ہی ہے۔ میں مسافر جا کر دعا کر سکتا ہوں، جسے کربلا میں مارا اس کے ہاتھ کاٹ کے مارا، جسے شام میں مارا اس کے ہاتھ باندھ کے مارا۔ کوئی سید بیٹھا ہو تو ہائے کی آواز ضرور دے، جسے کربلا میں مارا اسے صرف چند گھنٹے مارا، جسے شام میں مارا گیا بابا جی اسے مسلسل مارا گیا۔ وہ مدینے سے چلی تو بطول تھی، وہ مکے میں آئی تو جانشین رسول بن گئی، وہ کربلا میں 8 دن حسن بنی رہی، وہ شام غریبہ کی رات عباس بنی، وہ 11 محرم کو پھر علی بن گئی، وہ کربلا سے کوفہ گئی، کوفہ سے شام آئی، 72 بازاروں سے گزاری گئی، 144 گلیوں میں روکی گئی، 288 موڑوں پہ ماری گئی، کئی بار شرابی کے دربار میں بلائی گئی، 1 سال بغیر چھت والے زندان میں بٹھائی گئی، شام سے رہا ہو کے پھر مدینے گئی، مدینے سے قید ہو کے پھر شام آئی، 6666 میل ننگے پاؤں ننگے سر سفر کر کے 15 رجب کو شام کی پہاڑی پہ آ کے رو کے کہتی ہے میرے اللہ اب زینب اٹھا کے گئی، میرے اللہ تیرا دین بچ گیا، مجھے ماں کہنے والا کوئی نہ بچا۔ بس جب یہ پلٹ کے واپس آئی ہے، مردوں میں روزانہ مجلس، ذاکر حسین کا بیٹا سجاد، مدینے میں مستورات میں روزانہ مجلس، ذاکرہ شبیر کی بہن عالیہ، سیدوں کے گھر میں مدینے واپس آتے ہوئے روزانہ مجلس کون پڑھتا تھا؟ حسین کا بیٹا۔ آج ہم کتابوں سے پڑھ کے آپ کو سناتے اور آپ اتنا روتے، جہاں موقع کا گواہ بابے کی شہادت پڑھتا ہوگا۔ بس میں ادب کے ساتھ پڑھوں، مجلس تمام ہونے سے پہلے خطیب خود ہی گر جاتا، آنکھوں سے لہو اتنا بہہ جاتا، لوگ چلے جاتے، پردے سے کوئی مستور آتی، اپنی چادر تطہیر سے خطیب کی آنکھیں صاف کرتی، ماتھا چوم کے کہتی اب نہ رویا کر، یہ شام نہیں مدینہ ہے۔ ایک دن مردوں میں مجلس ہو رہی تھی، مجلس تمام ہوئی، سارے ہی لوگ اٹھ کے چلے گئے، ایک شخصیت مجلس میں بیٹھی رہی۔ مولا سجاد نے اپنی آنکھوں کا لہو صاف کر کے پہچان کے مولا سجاد کی آواز، چچا عبداللہ، جس نے ہائے کہا علی کی بیٹی تیرا ہائے کہنا قبول کرے۔ یہ کون تھے؟ عبداللہ ابن جعفر تھے یار، عالیہ کے شوہر۔ مولا سجاد کی آواز، چچا عبداللہ، آواز جی مولا، یہ ہے اس گھر میں حجت کا احترام، رشتے میں بھتیجا ہے لیکن پھر بھی مولا میرا سلام۔ مولا سجاد کی آواز، چچا عبداللہ آپ کے چہرے پہ کچھ سوال ہے۔ عبداللہ سر جھکا کے کہتے جو چہرہ پڑھ سکتا ہے وہ سوال جانتا بھی ہے۔ مولا سجاد رو کہتے نا چچا عبداللہ مجھے بول کے بتا، مجھے شام نے بڑے حوصلے سکھا دیے۔ عبداللہ کی آنکھوں کی آنسو جناب عبداللہ کی داڑھی پہ آئے، رو کے کہنے کہ 3 دن ہو گئے مجھے مسلسل آپ کے گھر آتے، سوال کرنے کو جی چاہتا ہے لیکن دل گھبراتا ہے۔ مولا سجاد رو کہتے نہیں چچا عبداللہ سوال کر، سوال پڑھوں گا، ہائے کی آواز مجمع میں آنی چاہیے،
جب مولا سجاد نے کہا چچا عبداللہ سوال کیجئے، عبداللہ رو کے کہتے اگر آپ اجازت دیں تو عالیہ اپنے گھر واپس چلی جائے۔ جو بہنوں کے بھائی بیٹھے ہیں یقیناً ان کے لیے ہائے کہنا مشکل نہیں ہوگا، مولا میں شہزادی کو لینے کے لیے آئی۔ مولا سجاد کہتے کیوں نہیں، آپ شوہر ہیں، حاکم ہیں۔ یہ کہہ کے سجاد اٹھے، صحن میں گئے، مستورات میں پڑھ رہی تھی علی کی بیٹی اکبر کا گھوڑے سے اترنا۔ سجاد ستون کے ساتھ چپ کر کے کھڑے ہو گئے۔ علی کی بیٹی نے سجاد کو کھڑے دیکھا۔ سجاد نے عبداللہ کے چہرے کا سوال پڑھا تھا، عالیہ نے سجاد کا چہرہ پڑھا۔ بی بی نے چادر اٹھائی سر پہ رکھی، سجاد کے قریب سے گزرتے ہوئے رو کہتی تو نہ رو، میں چلی جاتی ہوں۔ سجاد مجھے خبر ہے تجھ سے کہا نہیں جائے گا۔ سجاد تو مجھے کہہ نہیں سکتا۔ سجاد نے ماں کے گلے میں باہیں ڈالی، رو کے کہا مجھے بتا تیرے بعد میرا بچہ کون ہے؟ میرا اکبر بھی تو ہے، میرا حسین بھی تو ہے، میرا غازی بھی تو ہے۔ دو لفظ اور پڑھو۔ علی کی بیٹی نے سر پہ چادر زد۔ جو بہنوں کے بھائی بیٹھے ہو، غریب سے غریب مزدور کی بہن بھی ہو نا، اور وہ اکیلی بھائی کو ملنے کے لیے آ جائے، واپسی بھائی اکیلے نہیں جانے دیتے۔ وہ کہتا میں چھوڑ کے آؤں گا، اس گھر سے اکیلی آ گئی، انہیں کیا پتا، لیکن ہمارے تو گھر کی بیٹی ہے نا، ہم اکیلی کیسے چھوڑ دیں؟ میں تجھے چھوڑ کے آتا ہوں، کوئی سید ہو غیر سید ہو، ہائے کی آواز ضرور آنی چاہیے۔ 40 بند دروازوں کے درمیان کھڑی ہو گئی علی کی بیٹی، ایک ایک دروازے کو دیکھ کے روتی ہوئی زمین پہ بیٹھ گئی، رو کہتی خدا تجھ میں لعنت کرے ہندا کا بیٹا، تو نے میری بھری حویلی برباد کر دی۔ پہلے میں اپنے گھر سے جاتی تھی، اس دروازے سے حسین آتا تھا، اس دروازے سے عباس آتا تھا، اس دروازے سے اکبر آتا تھا، اس دروازے سے قاسم آتا تھا۔ آج میں اپنے گھر جا رہی ہوں، آج مجھے چھوڑ کے آنے والا کوئی نہیں ہے۔ یا دو ہاتھ عالیہ کے قدموں پہ آئے، آواز آئی اگر اجازت دے تو آج فضہ ماں بن کے چھوڑا ہے۔ بی بی شام کے بازاروں میں میں ساتھ رہی ہوں، جناب فضہ نے بی بی کا بازو تھاما۔ مدت کے بعد علی کی بیٹی اپنے دروازے پہ آئی۔ اس جملے کے لیے میں زور نہ بھی لگاؤں کو دل تو درد محسوس ہوگا۔ مدت کے بعد علی کی بیٹی اپنے دروازے پہ آئی، دروازے پہ آنا تھا، عالیہ دروازے پہ گر گئی۔ فضہ قریب بیٹھ کے کہتی ہے حسین یاد آیا؟ رو کے کہتی نہیں بھولتی اس کی 13 ضربیں۔ بی بی اکبر یاد آیا؟ فرمایا نہیں بھولتی اس کے سینے پہ برسی۔ فرمایا بی بی اب دروازے پہ کیوں گر گئی ہے؟ بی بی رو کہتی فضہ تو میری گواہ ہے، کربلا سے لے کے شام، شام سے لے کے مدینہ، یا میں حسین کو روئی، یا میں اکبر کو روئی، یا حسین کو روئی، یا اکبر کو روئی۔ آج مدت کے بعد اپنے دروازے پہ آئی ہو، مجھے میرا اون یاد آ گیا، مجھے میرا محمد یاد آ گیا، اور میرا صحن خالی ہو گیا، میری نسل کربلا میں ختم ہو گئی۔ اتنا کہنا تھا عبداللہ ابن جعفر تیار تڑپ کے آئے، بی بی کا ہاتھ ہنگا، نہ بی بی نہ اون کو رونا، نہ محمد کو رونا، اون بھی اکبر کا صدقہ، محمد بھی اکبر کا صدقہ۔ جناب عبداللہ نے بی بی کا ہاتھ تھاما اٹھانے کے لیے، عبداللہ نے تڑپ کے ہاتھ کو پیچھے کیا، عبداللہ کے ہاتھ میں لہو کی لکیریں تھی۔ رو کر کہا تجھے تیری ماں کے پہلو کے واسطہ مجھے بتا تیری کلائیاں زخمی کیوں ہے؟ آواز آئی عبداللہ میں تجھ سے کلائیاں چھپا رہی تھی، کربلا میں جب حسین گھوڑے سے گر گیا میرے ہاتھوں میں رسیاں، کبھی اس بازار کبھی اس بازار، میں رو رو کے کہتی رہی پتھر نہ مارو، میں علی کی بیٹی